الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی اللہ. ایک چیز یاد رکھو، جس ٹائم تسلیمہ دا لفظ آتا ہے نا، اس ٹائم ہر مسلمان تے واجب ہو ویندا کہ حضور دی ذات درود پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. محراب منبر کا وارث حسین ہے. جر چیز گفتگو کرے ساں مختصر وقت کھلی گالی کرے سوں انشاءاللہ العزیز، عقیدے دی بھی گال کرے سوں اور کربلائی پڑھ سوں اور انشاءاللہ العزیز مختصر وقت دے وچ خلفاء راشدین دی محبت دا اظہار بھی کرے سوں. محراب و منبر کا وارث حسین ہے، دین و شریعت کا پاسباں حسین ہے، رشد و ہدایت کا مرکز حسین ہے، حق و صداقت کا علم بردار حسین ہے، سخاوت و عبادت کا منبع حسین ہے، عدالت و امامت کا پیشوا حسین ہے، اور پھر قرآن و سنت کا محافظ بھی حسین ہے. حسین نہ جاتے کربلا میں تو ہم پہ یوں حق آیا نہ ہوتا، نہ ہوتی منبر کی زیب و زینت، یہ وعظوں کا بیان نہ ہوتا، نہ ہوتا ہاتھوں میں مومنوں کے یہ سنت مصطفیٰ کا دامن، نہ یوں شریعت کے ڈنکے بجتے گر حسین پاسباں نہ ہوتا. کوئی شک نہیں کہ واقع کربلا حق کو باطل دی جنگ ہے. اگو دیکھا ونجے تک لازمی نہیں کہ وہ کافر ہیں، نہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اذانہ لے لیں. ڈیفرنس کیا تھا، فرق کیا تھا؟ حق و باطل میں فرق کیا تھا؟ حق اور باطل دے وچ فرق سمجھو سے کہ یزید ظاہری طور تے نماز پڑھدا ہی، چھوڑندا بھی ہے، بے نمازی ہے، شراب پیندا ہے اور شراب کو باقاعدہ حلال قرار دیتا ہے، اور ایسے ایسے کام جی میں آج معاشرے دے اندر ککڑ بھڑائے ویندے راندن، ککڑ بھڑندا آئی، جانور بھڑندا آئی. آج جی میں شادیاں مادیاں تے خسرے سرے دے وے ای میں کنجریاں نچ ویندا آئی. سننے دے آوے حق و باطل کا ڈیفرنس، امام حسین اور یزید کے کردار کا ڈیفرنس. حسینی بننا ہے تو حسین کا کردار اپناؤ. آکھن دا مقصد ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دے حد تے بیعت کیوں نہ کی تھی؟ اس دے والد دے حد تے کی تھی، لیکن اس دے حد تے کیوں نہ کی تھی؟ اس دے حد تے اس پر نہ کی تھی. نہ وہ شریعت کا کچھ لگتا تھا، وہ نہ عبادت کا کچھ لگتا تھا، نہ وہ زکوٰۃ اور روزے نماز و فرض و واجبات کا کچھ لگتا تھا. نہیں بھائی، ان کا کوئی تعلق نہیں، صرف نام دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نام دا مسلمان. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ امام حسین جس کے ہاتھ کو محمد عربی نے چمہ ہوئے کہ وہ ہاتھ ہک پلیت دے ہاتھ ہی لگے ہوئے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ باطل پر تھا، اس کے تمام شعور جو تھے وہ باطل پر تھے. اس پر وہ امام حسین نے ہاتھ نہیں دیتے. آپ نے فرمایا تپتے ہوئے صحراؤں پر اپنی علی اصغر کو، قاسم کو، علی اکبر کو، اپنے پورے گھرانے کو تو شہید کرا دوں گا، لیکن باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا. یہ خلاصہ بیان کر، مختصر وقت ہے، خلاصہ بیان کر تاکہ چیزاں انسان دے دل و دماغ بے وجن کہ ایسا امام حسین دے نال محبت تقاضا پیش کرے. لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حسینی کردار ہو، 10 محرم کا دن ہو اور اس کے حسین کے رب کو سجدہ نہ کرو تو کیسے حسین؟ یعنی 10 محرم دی دیہاڑ ہو ایسا 10 محرم سارا دل خون دے آنسو روندا ہے. باقی کربلا دے اتے بہت بڑا سانے ہے، ازل سے لے کر انتہا تک کوئی ایسا واقعہ نہیں دیکھا. اتنا ظلم، اتنا جبر. لیکن کردار دیکھو کہ امام حسین کا کردار کیا تھا اور یزید کا کردار کیا تھا.
امام حسین نماز دے پابند، امام حسین روزے دے پابند، امام حسین زکات دے پابند، امام حسین حج دے پابند، امام حسین جہاد دے پابند، امام حسین اپنے فرائض و واجبات دے پابند، ہر ایک چیز دے پابند. لیکن یاد رکھو اگر پابند نہیں ہے تو یزید نہیں. اور آج معاشرے دے اندر حسینیت اور حسینی کے نام کو تو بگڑا جا رہا ہے. ایک بندہ خدا کو سجدہ نہیں کریں دا، ایک بندہ قرآن دے نڑے نہیں میں دا، ایک بندہ دین اسلام دے احکام خداوندی ہومن یا اسوہ حسن رسول ہوئے ان دے نڑے نہیں میں دا، لیکن صرف حسین کا نام لگائے تو پھر یاد رکھو حسینی وہ ہوگا جو حسینی کردار کا ہوگا. سبحان اللہ. بے شک کہیں کو مسلمان کر غیر مسلم ہوئے تو کردار یزید علیہ لکھا ہوا کسی مسلمان ہے. سمجھ لو کہ کردار کسی غیر مسلم کو مسلمان جب کرو گے یا مسلمان دکھاؤ گے تو اسے کردار حسینی دکھاؤ گے. حسینی کردار ہو سی تو مسلمان تھی سی، جو یزیدی کردار دکھے سو تو مسلمان ہی کوئی نہیں ہوگا. اس وقت یاد رکھو سارے تے لازم ہے کہ اساں حسین دے کردار کو پکڑو، حسین دے کردار کو جانچو. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے مسائل اور اتنی تکالیف دے وچ بھی اللہ اور دے رسول دے ذکر کو نہیں چھوڑا. دیکھو میں ایک واقعہ تو سنا دے ماں. جس ٹائم تمام گھرانہ شہید ہو چکا، واقعہ کربلا دے اندر شہید ہو چکا، تو امام حسین جانے لگے اس سے پہلے پلٹ کر بی بی زینب پاک کے خیمے میں جاتے. بڑے اہم دی گال ہے، اہمیت دی. آپ جس ٹائم اندر وردن بی بی زینب پاک روندی نہیں بیٹھی، بی بی زینب پاک کوئی آہو بکا نہیں کریں دی بیٹھی، بی بی زینب پاک رب دے مسلح دے بیٹھی ہے. یہ ہے کردار ہماری عورتوں کا. آج بی بی زینب پاک کا کردار جب سامنے رکھو کہ اتنا بڑا تکلیف، اتنی بڑی آزمائش کے باوجود بھی ہماری بی بی پاکوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ سر تو چننی بھی نہ لاوے، پردہ بھی نہ منجے، تے مسلح بھی نہ منجے. حسینی مرد بھی ہوں تو عورتیں ہوں، عورتیں ہوں تو بی بی پاک والے کردار ہوں، مرد ہوں تو حسین والے کردار. حضرت محترم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر فرمایا انما یرید اللہ لیذبانکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں ہم تو چاہتے یہی ہیں. اے دعا منگی ہے، حضور نے پہلے دعا منگی ہے. خاتون جنت مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اور نال حسنین کریمین چادر جگدہ ام سلمہ فرمین میں حضور کو کہ حضور میں آمنیا. آپ نے فرمایا سلمہ تو خیر تے ہیں، کیونکہ نسبت اولاد جو جانی تھی اسی وجہ سے حضور نے اس اولاد جو قیامت تک اولاد جانی ہے اس کے لیے دعا فرمائی. اور اس دعا دے وچ جس ٹائم دعا منگی تا اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا اور وحی بھیجی کہ اے نبی کے گھر والوں ہم تو چاہتے یہی ہیں کہ تمہیں ہر نجاست اور پلیدی سے دور کر دے، تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے اور خوب پاک کر دے. یعنی تمہیں منفرد بنا دیا، ایک عام امت سے تمہیں منفرد بنا دیا، تمہیں محفوظ کر دیا ہر گناہ سے، ہر خطا سے، ہر غلطی سے. تمہارے گھرانے کو پاک کر دیا، محفوظ کر دیا. حضرت محترم خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ علیہ آپ فرمینی ہیں کہ کان دیے لوئی بھی میری اگر ہوندی نا سید دی تروے زمین تے کافر نہ چھوڑا. آپ جٹ ہیں لیکن تعظیم سید بھی کرتے تھے آپ کی. جٹ ہیں کیونکہ تقوی کی بنیاد پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کی بنیاد پر. رب نے ہاں تقوی ہے. خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ اس میں دو چیزیں نظر آتی ہیں. ایک کہ اگر ایک سید دی لو ہوئے، سدھا بھی ہوئے، موجودہ وقت کے تقاضے سے کہہ رہا ہوں، موجودہ دور میں سید دی لو ہوئے تے اتنا والا کرامت نہیں سکتی ہے تے پورا سید ہو سی تے کمال کی طرح. دوسرا یہ کہ آپ نے یہ وضاحت کی کہ ایک ولی کول جرا رب دی سنگت یعنی ولایت صغرا کول گھن کے ولایت کبرا تک حاصل کر گندا ہے، حبل الورید یعنی قرب الہی کو حاصل ہو ویندا ہے، تبت او جو چاہوے کر سکتا ہے. کیونکہ رب فرماندا ہے میں تمہاری آنکھیں بن جاتا ہوں، میں تمہاری زبان بن جاتا ہوں، میں تمہاری ہاتھ بن جاتا ہوں. تو جیندے رب ہاتھ بڑھوانیے تو غلام حسن سواگ اشارہ کرے لوگ کلمے پڑھنے لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. حضرت محترم یاد رکھو نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت کرنی ہے، یعنی اللہ کی محبت کے لیے رسول اللہ سے محبت کرو، اور رسول اللہ کی محبت کے لیے نبی کی آل سے محبت کرو.
اور وہ آل جس پر ہر ٹائم پانچوں وقت نماز میں تم نبی پر بھی درود پڑھتے ہو, نبی کی آل پر بھی درود پڑھتے ہو. وہ آل. حضرت محترم ساڈا ایمان ہے کہ جی میں آپ دے گھرانے کو ہر قسم دی نجاست پلیدی اور ہر قسم دے گندگی کو دور کر چھوڑے اور محفوظ کر چھوڑے, اور سارا ایمان ہے کہ جس گھرانے دے اتے اس گھرانے دی نظر کرم ہووے سی, نظر شفقت ہووے سی, او بھی گناہاں کو بچے. سارا ایمان ہے جس اہل بیت دی جس گھرانے تے نظر ہو گئی او گھرانہ بھی محفوظ ہووے سی, صاف ہووے سی, گناہوں کو بچوے سی. ہیرکم تطہیرہ, طہارت کس وقت کی جاتی ہے؟ اس وقت جب عبادت کی جائے, ذکر کی جائے. امید ہے مسلمان پاک ہی رانن, لیکن آج معاشرہ ہے میاں عبادت کرنی ہوئے میاں محفل جلو میرے کپڑے خراب ہیں, اویا نماز جلو میرے کپڑے خراب ہیں, اویا ماں صحبت کھاونی ہے, کھڑ صبر کر, ایک منٹ کھڑ, میں نے سوٹ تبدیل کی دیا. یعنی عبادت ذکر و اذکار کے لیے, اللہ کی عبادت کے لیے, کوئی بھی دین کے کام کے لیے تمہارے کپڑے خراب ہوتے ہیں, لیکن اپنی ذات دی دعوت واسطے کپڑے چینج ہی تھی. پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان ہو کر اپنے کپڑے خراب رکھتے کیوں ہو؟ جب تم مسلمان ہو تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں ہر وقت پاک رہنا ہے, اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کسی وقت بھی وقت نزاع آ جائے, حادثہ ہو جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے, ہارٹ اٹیک ہو جائے, تمہیں پتہ ہے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچنا ہے, تو تم ناپاک رہتے کیوں ہو؟ شرم نہیں آتی میاں باہروں ودے وے تے آدھے کپڑے خراب ہیں؟ یعنی تم باہر نکلے ہو, یاد رکھو شرم اسے آتی ہے جسے رب کے سامنے شرم آتی ہے. چلو بندے نہیں جان دے, رب تو جان دے نا, رب کو پتہ ہے بھئی ایک ناپاک ود ہے. اور رب نے اسلام کے اندر, دین اسلام کے اندر بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ حلال اور حرام, پاکی اور ناپاکی. اسلام کے اندر اگر کوئی شخص پاکی اور ناپاکی دی خیال نہیں رکھتا, اسلام کے اندر اگر کوئی حلال اور حرام دی تمیز نہیں رکھتا, تو وہ پھر مسلمان کہنے کے لائق نہیں. بنیادی چیز ہے پاکی اور ناپاکی. غیر مسلم ناپاک رہتا ہے, مسلمان پاک رہتا ہے. مسلمان حلال کھاتا ہے اور غیر مسلم حرام کھاتا ہے. اگر وہی مسلمان جو کلمے کی بنیاد پر جیتا ہو اور کہے کہ میں حرام کھاتا ہوں اور ناپاک رہتا ہوں, تو پھر وہ کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کھڑا کیسے ہو سکتا ہے جب وہ ناپاک ہے؟ میاں رب دے سامنے جرے کھڑے کرو نا, ایویں بن کے کھڑے کرو جی میں دلہا ہو. شادی تے ویندے وے نا, شادیاں تے ویندے ہیں, دوستہ بابا دی شادیاں تے بھگتے ہیں. اگر رشتہ دارہ دی شادیاں ہومن تو ڈاڑے سج دھج کے دلہا جی میں سجا ودا ہوندا ہے, کاٹن لا کے, واسکٹن لا کے, سردیاں ہومن کوٹ موڈ, یعنی خوبصورت بڑھن دی کوشش کریں گے. اور خوبصورت بڑھنا چاہیے, خوشی دا موقع ہے, لیکن سوچ کرو جب اپنی ذات کے لیے تم خوشی اس طرح سے مناتے ہو کہ خوبصورت 3000 والا سینٹ لگاتے ہو, 4000 والا سوٹ پہنتے ہو, 2000 والی جوتی پہنتے ہو, اپنا سج دھج کے اپنی ذات دی خوشی منے دے ہو, تو یاد رکھو جے کو رب نال محبت تھی ویندی ہے نا, اور جس ٹائم رب دے اگو کھڑا تھیندا ہے, دلہا بن کے کھڑ دے, ایویں سونا بڑھ کے کھڑ دے, ایویں سونی خوشبوئاں لا کے کھڑ دے کہ میں کہیں دے کو نہ کھڑدا پیا, رب ذوالجلال دے کو کھڑدا پیا. تو وہ چاہت, وہ قرب, وہ محبت اپنے دل کے اندر ڈالو کہ اللہ کی محبت کے لیے رسول اللہ کی محبت, رسول اللہ کی محبت کے لیے اہل بیت کی محبت, اور نبی کے اصحاب کی محبت. یاد رکھو کوئی بھی شخص اپنی عبادت و ذکر و اذکار دے نال وہ شخص غوث کتب اور ابدال ضرور بڑھ سکتا ہے, بے شک بڑھ سکتا ہے. وہ ذکر و ذکرن کثیرہ, جرا کثیر ذکر کرے سی اللہ تعالیٰ او کو مقام یعنی قرب الہی عطا فرمائے سی, اور کہیں کو ولایت صغریٰ دا مقام عطا فرمائے اور کہیں کو ولایت کبریٰ دا مقام. ولایت کبریٰ کیا ہوتی ہے؟ ولایت کبریٰ کے فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ ہو. ولایت صغریٰ کیا ہوتی ہے؟ اس کو فنا فی الذات اور فنا فی الشیخ. ولایت صغریٰ کئی بندے پوری زندگی عبادت کریں دے صرف فنا فی الذات تک رک دے, یعنی اپنی میں بھی نہیں مٹا سکتے. ان کو ولایت صغریٰ تو مل ویندی ہے, لیکن ولایت کبریٰ تک نہیں پہنچ سکتے. ولایت کبریٰ وہ ہے کہ انسان اشارہ کرے اور رب تقدیر بدل دے, یہ کو ولایت کبریٰ. اور مقام دیکھو خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ, کروڑ سٹیشن دے ہوتے آپ سپیشلی سپارو آندن کے پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آل نبی اولاد علی, آپ اتھو آندے پین ملتان تو پتہ لگتا ہے کہ خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ کو کہ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تشریف کی دیاندن, آپ اپنے خلفاء دے نالو تھکرو سٹیشن تے انتظار کرندن کہ آسان زیارت کر گئے. امولے سواری یوں ہوندی ہے تے کافی ٹائم ادھا گھنٹہ ٹرین کھڑ دی آئی, اور ہندوان دا دور آئی, کافران دا زمانہ آئی ہوں ٹائم, انگریزان دا دور.
آپ انتظار کریں دے پن سٹیشن دے ہوتے ٹرین آ کے رک دی ہے اور جی میں آ کے رک دی ہے پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ کو کے رسینن کچھ لوگ کہ حضور غلام حسن سیواگ آپ دی محبت واسطے آپ دے مصافہ واسطے بارو کھڑے پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ بارو نکل دیں آپ دے خلفاء نال موجود ہیں آپ جی میں آنگن بندے دے جمع غفیر ہے لیکن پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ غلام حسن سیواگ یٹائی بزرگ ہیں آپ کو ایویں تعظیمن ملیں جی میں انسان رہنما مرشد استاد کو مل دی تو لوگ پریشان جرے نال خلفاء ہیں نا کہ حضور یٹائی صوفی بھی شکھائی لیکن ایک کیا ہے آپ سید ہو آل رسول ہو آپ اتنا جھکت ہی کے مل دے پہ ہو حضرت محترم جس ٹائم میں تھوڑی دیر مسافہ ہویا گپ شپ ہوئی اس تو بعد آپ ٹرین چ بہ کے چلے گئے پھر غلام حسن سیواگ اپنی جگہ تے واپس آ گئے پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو پوچھ دین اوے خلفاء نال کہ حضور آپ آل رسول ہو آپ سید ہو مہربانی فرمائی کرو آپ ایک جٹ ہے سیواگ ہے ایک صوفی ہے اتنا لوگاں دا جمع غفیر ہے انہاں دے سامنے آپ انہاں کو تعظیمن ایویں ملے وی جویں بندہ پیر کو ملدا ہے مہربانی فرمائی کرو حضور ایویں نہ کیتا کرو جویں حج والے خلیفے نال آپ خاموش ہو گئے جس ٹائم آپ گوڈر شپ پہنچ دن 7ویں کے 11ویں دہاڑ آپ انہاں خلفاء کو پوچھتے ہیں بہرحال بھی کیڑی بلائی کیڑی شے غلام حسن سیواگ جو سارے سید آل رسول ہیں پیر میرے علی شاہ صاحب با کرامت ولی ہیں انہاں کو کیڑی شے پتہ ہے جڑی اتنی تعظیم کی تھی آپ تا آل رسول ہو 11ویں کے 7ویں دہاڑ آپ نے انہاں لوگوں کو صدا جرے آپ دے نال 5-7 بندے موجود انہاں کو صدا آپ نے فرمایا دیکھو اساں این چیز تو پردہ کریں چیندے نہیں راندے اساں یہ راز تو کریں پردہ اٹھیندے نہیں راندے لیکن اس پاروں کہ تورا ایمان کہیں ڈاما ڈول نہ تھی ونجے تورا ایمان اچ کہیں خلل نہ پے ونجے میں غلام حسن سیواگ کو اتنی تعظیم عزت کیوں دیتی ہے تو سنو میں کری دسیندہ نہ راندہ اس لیے کہ جب ہم اس فنا سے اے فانی جان فنا سے بقا کی طرف جاتے ہیں یعنی رسول کریم دی کچہری دے وچ فنا سے بقا کی طرف تو یہ غلام حسن سیواگ ہم سے اگلی صفوں میں بیٹھا ہوتا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری لجپال 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 پیر سیواگ پیر سیواگ پیر سیواگ پیر سیواگ حضرت محترم یہ تک وادی بنیاد ہے جتنا ذکر کرو گے اتنا زیادہ رب کے ہاں مراتب ہیں اتنی ہی رب کے ہاں مقام ہیں انہیں یاد ہے نا قرآن مجید فرقان حمید میں رب نے فرمایا کہ یاقوت المرجان کے ٹیلوں پر ایک ولی بیٹھے ہوں گے جنت تو صحیح کھڑے ہو سو صحیح کھڑے ہو سو لیکن ہم اور تم سوال کریں گے قرآن کہتا ہے سوال کریں گے مالک ہم بھی جنتی یہ بھی جنتی لیکن یاقوت المرجان کے ٹیلوں پر جو بیٹھے ہوئے یہ چمکتے ہوئے چہرے ہیں انہیں چہرہ تو روشنی ہو سی جنت دے وچ جنت اچ کھڑے ہو سوں لیکن او لوگ یاقوت والمرجان دے ٹیلے ہو سن پہاڑ ہو سن پہاڑ دے ہوتے ایک چہرہ بیٹھا ایک بندہ بیٹھا ہو سی صوفی تے ان دا چہرہ نور نال چمکدا پیا ہو تو اون ٹائم اساں تساں سوال کرے سو کہ مالک جنت اساں جنتی جنت ہر سارے کو لیے ہر شے سا کوئی دیتی ہوئی مالک لیکن اے جری یاقوت والمرجان دے ٹیلے تے چمکدے ہوئے چہرے بیٹھے مالک اے کون ہیں اللہ اون والے فرمیسی ولی اللہ اے میرے دوست ہیں اے میرا کتب ہے اے میرا عبدال ہے اے میرا غوث ہے اے میرا ولی ہے اے میرا یار ہے اے میرا سنگتی ہے اور جس کو رب دوست بنا لے اس کی عزت کو گھٹا نہیں سکتا حضرت محترم گال پہ کرنا ہم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل سارے وستے ایمان دی ضرورت ہے نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل تو بغیر اس زمین چل ہی نہیں سکتی کیونکہ نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے اوپر جو تارے ہیں نا یہ آسمان والوں کے لیے بقا ہیں اگر دیکھو کہ یہ تارے جھڑ گئے ہیں تو زمین آسمان والے فنا ہو جائیں گے اینی علی کر دے گنو میری اولاد میری آل زمین دوتے بقا ہے جڑن دے گنے میری آل نہ راسی ہے زمین بھی باقی نہ راسی یعنی ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں تو آل محمد کا صدقہ یہ ایمان کا تقاضا لیکن یاد رکھو خرافات اور فتنے نہیں ڈالنے آل نبی اولاد علی دی محبت کو دل چ رکھ کے کسی دی تذلیل نہیں کرنی وہ تذلیل جس جو شخصیات ہیں خلفۂ راشدین میں ہوں عشرہ مبشرہ میں ہوں یا جتنے بھی نبی کے صحابہ ہوں ان کے مشاجرات ان پر چھوڑو لیکن اس کو برا کہو جس کو حسین برا کہتا ہے اس کو برا کرو جسے حسن برا کہتا ہے جسے حسن صلح کرے تم اسے برا مت کرو
کیونکہ حضرت امیر معاویہ دی جس ٹائم صلح تھی دیئے ایک کربلا تو پہلے جس ٹائم امام حسن نے صلح کی تھی حضرت امیر معاویہ نال اس وقت حضرت امام حسن کو 60,000 فوجی آئی. کتنا؟ 60,000 مجاہد موجود تھا. کیا آپ ڈر گئے تھے یا آپ نے قرآن کی نفی کی؟ کہ قرآن تو کہتا ہے کہ جو اپنے پٹڑی سے ہٹیں تو ان کے خلاف وہ بغاوت کریں تو ان تو اعلان جنگ کرو. تو آپ نے قرآن دی نفی کی تھی معاذ اللہ؟ نہیں. مصلیحت یہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان تھا وہی امام حسن کو پکڑ کے بچپن میں فرمایا میرا یہ بیٹا امام حسن مسلمانوں کے 2 عظیم گروہ میں صلح کرا دے. اتھائی نہیں آکھا کہ ایک گروہ باغی ہو سی جرا صلح تھی حضرت امیر معاویہ نے. وہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ وہاں پہ گروہ باغی ہوگا یا وہ منافق ہوں گے یا وہ غلط ہوں گے. نہیں، بلکہ حدیث پاک اتھنٹک یہ الفاظ ہے. حضور نے فرمایا میرا اے بیٹا مسلمانہ دے 2 عظیم گروہوں کو ملا دے. تو کسی پر تبرہ جائز بنتے ہی نہیں. تبرہ اس کو کرو جو یزید تھا، پلیت تھا، لعین تھا. حتیٰ کہ یہ دیکھو کہ یزید کا بیٹا تھا وہ کو لوگ مندے نہیں کر دے. پتہ ہے کیوں؟ یہ تو پتہ ہے یزید دے پتر کو لوگ گالی نہیں کر دے. اس دی وجہ یہ ہے کہ ان دی عمر 21 سال دی عمر چو فوت تھی گیا آئی اور اس نے لفظ آکھائی جس ٹائم وہ بلہائے نے 3-4 دہاڑے بیٹھے تیرے ڈٹھس حالات اس نے ہک کو گال کی تھی. وہاں کہ یہ تخت سنبھالو، میں اس تخت پر کیسے بیٹھوں جو حضور کی آل کے خون سے رنگا ہو. یعنی اس نے اپنے تخت کو نہیں سنبھالا بلکہ چھوڑ کے چلا گئے اور 21 سال دی عمر فوت ہو گئے. تو پھر گالی کو نکال سکتا ہے؟ نہیں، وہ یزید کا بیٹا. بنو امیہ کو باز کر جملہ بنو امیہ کو گالی کر دیں لوگ. بنو امیہ کو کر دیں نا، یزید تھا اس میں سے. اور پھر آگے بھی یزید کے بعد جو معاملات چلے کئی بادشاہ بڑے خبیث اور بڑے گھٹیا لوگ ہیں. لیکن اگر جملہ بنو امیہ کو گالی نکالو گے تو قرآن کی نفی ہوگی. قرآن کو کیویں تھی سکتی ہے؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ نبی کی ازواج امت کے لیے امہات المومنین ہیں اور حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن بنو امیہ میں سے ام حبیبہ بنو امیہ میں سے، حضرت عثمان غنی بنو امیہ میں سے. مندہ سارے کو نہیں میں کر سکتے. خدا نہ خواستہ معاذ اللہ استغفر اللہ. اگر ایسی کہانی چلی تو پھر جب بنو امیہ کے معاملات چلے اسی میں عمر بن عبدالعزیز ہیں. اچھوں میں برے اور بروں میں اچھے. قرآن کا فیصلہ کہ لڑی کو نہیں آکھیندہ جی میں کچھ دیہڑے پہلے کسی خبیث نے ممبر تے ٹی وی تے بہ کے آکھے شجرہ خبیثہ صحابہ دے بارے جا کے. تو حضرت محترم یہ کون برداشت کر سکتے؟ میاں اپنے بارے دے برداشت نہیں کر سکتے. اپنے سارے شجرے کو کوئی چھیڑے چاہتا بھا لگ وے دی تے اونا لے گندے شجرے کو کوئی چھیڑے جنہیں نبی دے نال جیے بھی ہیں تے نبی دے نال مرے بھی. تاوستے احترام کرو، سب دا احترام کرو. وہ احترام کرو کہ مراتب یہ سمجھ لو اہل سنت کا یہ عقیدہ عام ہے. کوئی مت آکھے کہ صحابہ دی بڑی جو مرتبے ہیں وہ رب کے ہاں ہیں. کوئی آکھے کہ امیر معاویہ دے نا چینن تے مولا علی کو ڈیگ رکھتے ہیں. نہیں، اہل سنت کا یہ عقیدہ عام ہے. ایمان حق ہے کہ مولا علی شیر خدا پنجتن پاک ہیں، خلیفہ چہارم ہیں. مولا علی دے بچڑے نالی امیر معاویہ نہیں مل سکتے. یاد رکھ ان دے بچڑے نالی امیر معاویہ دی کوئی شان برابر. وہ کاتب وحی ہیں، وہ صحابی ہیں، صالح ہیں، ان کے مشاجرات ان پر ہیں. لیکن تبرہ نہیں، وہ یزید کا بیٹا. بنو امیہ کو باز کر جملہ بنو امیہ کو گالی کر دیں لوگ. بنو امیہ کو کر دیں نا، یزید تھا اس میں سے. اور پھر آگے بھی یزید کے بعد جو معاملات چلے کئی بادشاہ بڑے خبیث اور بڑے گھٹیا لوگ ہیں. لیکن اگر جملہ بنو امیہ کو گالی نکالو گے تو قرآن کی نفی ہوگی. قرآن کو کیے تھی سکتی ہے کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ نبی کی ازواج امت کے لیے امہات المومنین ہیں اور حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن بنو امیہ میں سے ام حبیبہ بنو امیہ میں سے، حضرت عثمان غنی بنو امیہ میں سے. مندہ سارے کو نہیں کر سکتے. خدا نہ خواستہ معاذ اللہ استغفر اللہ. اگر ایسی کہانی چلی تو پھر جب بنو امیہ کے معاملات چلے اسی میں عمر بن عبدالعزیز ہیں. اچھوں میں برے اور بروں میں اچھے. قرآن کا فیصلہ کہ لڑی کو نہیں آکھیندہ جی میں کچھ دیہڑے پہلے کسی خبیث نے ممبر تے ٹی وی تے بہ کے آکھے شجرہ خبیثہ صحابہ دے بارے جا کے. تو حضرت محترم یہ کون برداشت کر سکتے؟ میاں اپنے بارے دے برداشت نہیں کر سکتے. اپنے سارے شجرے کو کوئی چھیڑے چاہتا بھا لگ وے دی تے اونا لے گندے شجرے کو کوئی چھیڑے جنہیں نبی دے نال جیے بھی ہیں تے نبی دے نال مرے بھی. تاوستے احترام کرو، سب دا احترام کرو. وہ احترام کرو کہ مراتب یہ سمجھ لو اہل سنت کا یہ عقیدہ عام ہے. کوئی مت آکھے کہ صحابہ دی بڑی جو مرتبے ہیں وہ رب کے ہاں ہیں. کوئی آکھے کہ امیر معاویہ دے نا چینن تے مولا علی کو ڈیگ رکھتے ہیں. نہیں، اہل سنت کا یہ عقیدہ عام ہے. ایمان حق ہے کہ مولا علی شیر خدا پنجتن پاک ہیں، خلیفہ چہارم ہیں. مولا علی دے بچڑے نالی امیر معاویہ
آگے نہیں مل سکتے. یاد رکھ ان کے بچنے والے امیر معاویہ کی کوئی شان برابر. وہ کاتب وحی ہیں, وہ صحابی ہیں, صالح ہیں, ان کے مشاجرات ان پر ہیں, لیکن تبرہ حتیٰ کہ دل میں بغض بھی رکھنا یہ رفض ہے. بغض نہیں بھی رکھ سکتے, لیکن ان کے معاملات کو ان کے برابری میں لانا یہ ممکن نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. نبی کی آل کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ایوی سارا کی, لیکن جو مشاجرات ہوئے, اما عائشہ تو ان کی کھلی گالی کوئی نہیں کریں گا. اما عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی, ایک دفعہ مولا علی نال حضرت امیر معاویہ دی جنگ, ایک دفعہ مولا علی نال اما عائشہ دے ٹولے دی جنگ, اور اما عائشہ کے ساتھ وہ صحابی بھی موجود تھے جو عشرہ مبشرہ میں موجود تھے. کیا کوئی باغی آسو تو نبی کی حدیث کی نبی ہو؟ کیا مولا علی کی وہ ماں نہیں تھی؟ اگر ہم کہتے ہیں حق بدست مولا علی حیدر کرار کہ علی پاک ہر مقام تے حق تے ہیں, لیکن یہ یاد رکھنا کہ دوسرے کو باغی مت کہو, دوسرے کو گالی مت نکالو. کیوں؟ کیونکہ امہات المومنین بھی ہے اور علی کی ماں بھی ہے. رشتے اپنے تے بڑا احترام کرویں دے وے تے انہاں دے اپنے رشتے تے لڑائی پیندے. خدا را ایسا نہ کرو, ان کی بڑی محبتیں تھی, ان کے بڑی محبتوں کے تقاضے تھے. اس واسطے یاد رکھو بات اپنے ٹاپک تے والا نا کہ آدھا پیام کے کتب ابدال غوث ساری عبادت نال انسان بن سکتا ہے, اللہ دی قرب حاصل کر سکتا ہے, لیکن صحابی نہیں بن سکتا. صحابی وہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھا, وہ صحابی بڑھ سی. چاہے وہ ایک منٹ ڈٹھا ایمان دی حالت, ایک لحظہ ڈٹھا ایمان دی حالت فوت ہے, وہ نبی کا صحابی بن گیا, اور اس صحابی کے برابر غوث نہیں ہو سکتا چاہے ایک منٹ بھی حضور. حضرت محترم, اور ان کے اوپر والے مشاجرات تو بہت الگ کا معاملہ ہے. ہون حضور کو دیکھن نال انسان صحابی بڑے تب بہت مقام ہے, بہت مرتبہ ہے. سوچ کرو کہ حضور نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ کی آنکھوں نے نبی کو دیکھا تو وہ صحابی بنے, اور محمد عربی کی آنکھوں نے حسین کو دیکھا تو وہ جنت کے مالک بنے. یعنی یہ دیکھو کہ نبی کی آنکھوں نے محمد عربی کو دیکھا تو وہ صحابیت کا مقام پا گئے, لیکن جب رسول کریم کی آنکھوں نے حسین کو دیکھا تو جنت کا مالک بنا. حضرات محترم, ایک چیز یاد رکھو, نبی کریم سرکار دو عالم حضرت ابو ذر فرمائندن کہ آپ جس ٹائم لفظ فرمائندن نا, ان ٹائم آپ بیت اللہ شریف دے دروازے کو پکڑ کے فرمائندن, پکڑ کے آپ نے فرمایا میں رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس کو سنیں. حضور نے فرمایا میری اولاد نوح کی کشتی کی طرح, نوح کی کشتی کی طرح, جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ بچ بھی آئے گا, جو اس سے دور رہے گا یعنی رہ جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. یہ ان کی محبت تم پر لازم ہے, جو ان کی محبت کرے گا بچ جائے گا. لیکن وہ سارے فقہ مجد پاک فرمائندن لوگوں کو سمجھایا ای کرو کہ کشتی ہوئے نا, کشتی تے کشتی بندے سوار تھی وجن تے اندھارا ہوئے رستہ درات دے ٹائم کچھ نظر نہیں آندی تبت او ملاح جرہن تاریاں دی مدد گھنن, تاریاں دی مدد گھن کے تے اس طریقے نال ٹوٹ دن رات دے ٹائم. تو انہوں نے مثال اسی طرح لیتی کہ نبی کی آل جو ہے اس کی محبت لازم ہے, اس میں سوار ہونا لازم ہے, لیکن اگر ساتھ ہی تمہیں رہنمائی چاہیے جس کو نبی نے ستارے کہا ہیں ان سے ستاروں سے رہنمائی. حضور نے فرمایا نا میں چند ہاں تے صحابہ میرے ستارے, تو دونوں کو لے کے چلنا پڑے گا. نبی کی آل کی محبت اس کشتی میں بیٹھ کر اور ستاروں سے رہنمائی لے کر تمہیں صراط مستقیم پر چلنا پڑے گا. کئی ایسے فرمان ہیں, دیکھو حضور نے فرمائی مثال تو بعد کتنی حدیثاں ایسی ہیں جی اما عائشہ صدیقہ علیہ السلام صحابہ پہنچ دیا رہے, اما عائشہ صدیقہ کو پوچھ دیں کہ حضور نہیں جاتے کیا فرمائے, کئی یہاں ہوتے او فرما رہی ہیں. کئی دفعہ ایسے صحابی ہیں جی حضور دے وصال تو بعد صحابہ نے آکھا حضور نے اے فرمائے, بھائی صحابہ نے عمل کیتا ہے. کیونکہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا صحابہ کی گالی کریں نا, انہیں کو سوچنا چاہیے ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر میرے اصحاب دے دلوں کو ڈٹھا ہے کہ انہاں دے دلوں کو صاف تے پاک کوئی دل نہیں ڈٹھا. میرے محمد عربی نے فرمایا. تو کسی حضور نے فرمایا جو بھی جس صحابی کے پیچھے چلا جائے گا, جو جس کو مان جائے گا وہ ہدایت پا جائے گا. کہاں سے تبرہ نہیں, محبت کی تھی کرو. اور نبی کریم سرکار دو عالم او شیخ سعدی فرمایا ہی نا کہ اللہ
حضرت فاطمہ دی اولاد دا صدقہ میرا خاتمہ ایمان پر کرے. جو اگر تو نے میرا خاتمہ ایمان پر نہ کیا تو روز محشر آل رسول کا دامن پکڑ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوگا. یعنی یہ حج خدا ہے نا، حج کے یا اللہ نکرے سے تو دامن حضور دیال دا ہے میرے ہاتھے. تو حضرات نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل نال محبت کرو، سر ایمان دا تقاضا ہے. اور کسی دی ترتیب کو نہ ہلاؤ. جرد فضیلتہ ہی لوگ آتے ہیں جی ہم خلیفہ ابو بکر صدیق کا معاملہ ہے، عمر فاروق کا معاملہ ہے، عثمان غنی کا معاملہ ہے، مولا علی شیر خدا حیدر کرر کا معاملہ ہے. تو کوئی کہتا ہے جی ہم جی خلیفہ مانتے ہیں، کوئی کہتا ہے امام مانتے ہیں، کوئی کہتے ہیں امام مانتے ہیں تو خلیفہ نہیں مانتے. ایک چیز یاد رکھنا ہے، جیندے پچھوں کھڑ کے مولا علی شیر خدا حیدر کرار جن کو شجاعت کے نام سے پہچانا جاتا ہے، فتح خیبر، آپ جیندے پچھوں کھڑ کے آکھیں پچھوں اس ایمان دے، کوئی مانے یا نہ مانے اس سے فرق نہیں پڑتا. سوچنا یہ ہے کہ اہلی کس کو امام بنا، اہلی کس کے پیچھے کھڑ کے نمازیں پڑھتے ہیں اور اہلی کس کے کہنے پر جنگ کرتے ہیں. میاں اگر بغض ہوئے نا، لڑائی ہوئے تو میاں اگلا ہٹی تک آکے گلا نہیں ہوئے ٹھیک ہے جرا چلے دا چلے دا، لیکن یاد رکھو کوئی اپنی جان کی ہتھیلی پر رکھ کر اور اس کو جنگ میدان جنگ میں جائے تو سمجھ لو یہ محبت کا تقاضا ہے. میں ہمیشہ ڈرنا، خدا کی قسم اگر تم ملا دیتی ہو بکر عمر عثمان و علی کو تو فرقے ختم ہوتے ہیں، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. اگر تم ابو بکر عمر عثمان و علی کو جدا کرتے ہو تو امت میں جماعت ٹوٹ جاتی ہے، فرقے بن جاتے ہیں. انہاں کو کٹھا چا کرو انشاءاللہ جماعت تھی ویسی، جو انہاں کو دور چک رہے سو فرقے بڑھ ویسن. دیکھو ایک آخری گال پہ کرے نہ انہاں دی محبت دا تقاضا، انہاں دی محبت تقاضا کہ خلفائے راشدین کی جو محبت تھی، علی پاک کا تعلق عمر فاروق کے ساتھ، عثمان کا تعلق ابو بکر کے ساتھ، ابو بکر کا تعلق علی کے ساتھ، ان کے جو ریلیشنز تھے وہ کیا تھے، ان کے تعلقات کیا تھے. حضرات محترم ان کے تعلقات یہ ہیں، بخاری شریف دی او باپ پڑھدا پیاں ہم مولا علی دا کول دا کہ جس دے وچ مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس اس دے راوی ہیں، آپ فرمیندن کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وصال تھی گئے. ہن سنے اے بھاما لا رتیاں تے فلاں کر رتا تے فلاں اے سب من گھڑت باتوں پر مت جاؤ، حقیقی بنیاد پر آؤ کہ تعلق اور نسبت کیا ہے. ہن سنو راوی اس کو مانو، پھر راوی بھی عبداللہ ابن عباس. عبداللہ ابن عباس فرمائنن کہ عمر فاروق دی میت حضور دے روز انور دے سامنے رکھی ہوئی ہے، کہ میں نے سیٹ تو کافی صحابہ کرام دا جمع غفیر ہیں. اور آپ فرمائنن میں پیچھا دی کہ کھڑا ہم تھیا تے میرے مونڈے تے کہ ہاتھ رکھے، میں پھر کے رہتا تھا مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ آپ. اور لفظ دن عبداللہ ابن عباس اللہ دی قسم ہے جس وقت میں رب کریم دی بارگاہ وجنا جاسا یعنی بوقت موت وجنا جاسا اشارہ انگل میت کی طرف کیا آکے عبداللہ ابن عباس اینج ہے عمل گھن کرنا جاسا. یہ عمر کے بارے میں علی کے فرمانے انگلی کا اشارہ کیا کہ عبداللہ ابن عباس جب وقت رب کی بارگاہ میں جانا چاہوں گا تو اس جیسے عمل لے کے جانا چاہوں گا، کیونکہ میں ہمیشہ رب اپنے محبوب کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان ایک دس کو سنتا ہوں کہ میں تے ابوبکر عمر گئے، میں تے ابوبکر عمر آئے، میں تے ابوبکر عمر نکلے، میں تے ابوبکر عمر گھسے تو میں کوئی یقین نہیں ہے اپنے یاران الوانیس. علی آدابیہ میں کوئی یقین نہیں یاران الوانیس. لیکن علی آکھیا میرا حق کی کڈوئی کو میرا سن. یار میری گال سنو، یہ تو بعد میں امت نے فتنے پیدا کر دیے. کیا اس میں جھوٹ ہے کہ ابو بکر حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد دے نا کہ کل ڈھکے چھپے 18 بچڑے بال ہی حضرت مولا علی شیر خدا دے اور جن دے جو 3 نا ابو بکر عمر عثمان. کیا واقع کربلا دے وچ عمر اور عثمان شہید نہیں تھے؟ امام حسن دے بچڑے شہید نہیں تھے؟ امام حسن نے کیوں رکھے؟ چلیں جی مان لیا، بعد میں پھر آگے وقت کربلا کے بعد ایک ہی شخص بچتا ہے، کون؟ امام زین العابدین جن کا نام علی ہے. علی دے بچڑے دا نام کیا ہے؟ علی دے بچڑے دا نام ہے ابوبکر اور عمر. بات اگو امام موسیٰ کاظم امام ہے نا، آل رسول کو دیکھنا ہے نا. امام موسیٰ کاظم دی اولاد دا نام کیا ہے؟ عمر تے عثمان. اگوا جو ہم اہل بیت پہ آنا ہے نا، کوئی نفرت سے میرے دشمن کا بچہ ہو، میرے دشمن کے، میں کبھی بھی اپنے بچے کا نام اپنے رشتہ داروں میں بھی، اپنے گھر میں بھی اپنے دشمن کا نام نہیں رکھنے دوں.
لیکن یہ تو نسل در نسل، یہ تو تبا تابعین تک بھی امام جعفر صادق، آج اٹھا کے دیکھ لو ہر کتب کے اندر امام جعفر صادق کی بیٹی کا نام عائشہ ہے. بات لڑانے کی لوڑ ہے، یہ تب رکھے جاتے ہیں جب محبت. کوئی دشمن نہیں رکھتا تھا سے امت کو بڑھایا نہ کرو بلکہ ملایا کرو. میں نے کہہ دیا ابوبکر عمر عثمان و علی کو ملا دو تو جماعت بن جاؤ گے، اگر ان کو جدا کر دو تو فرقے بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ تمہیں فرمایا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تفرقے میں نہ پڑو اور ایک جماعت میں ہو جاؤ. یعنی رب نے سب کو اے بھی دسا ہے کہ فرقے چ نہیں پونا، نال اے بھی دسا ہے کہ فرقے ہو سکے. فرقے حسن، یعنی اس میں دو تشریحات ہیں. رب نے تمہیں فرقوں سے دور رہنے کا بھی کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ جماعت میں رہنا، فرقوں میں نہ پڑھنا، یعنی فرقے ہند. تو فرقوں میں نہ پڑھو بلکہ جماعت میں ہو جاؤ. اور جماعت والے وہ ہیں جو صدیق کا بھی نعرہ لگاتے ہیں، جو عمر کا بھی نعرہ لگاتے ہیں، جو عثمان کا بھی نعرہ لگاتے ہیں، جو علی کا بھی نعرہ لگاتے ہیں، جو خلفائے راشدین تمام کا اور عشرہ مبشرہ کا اور 1,24,000 کم و بیش نبی کے صحابی کا بھی یہ ایمان کل رکھتے ہیں کہ وہ جنت اور مقام میں افضل پر ہیں. تاوستے اللہ تعالیٰ ساکو اتنا چیزاں تے سوچن دی سمجھنے توفیق عطا فرماوے. اور خداوند کریم ساکو حضرت امام حسین دے جیری اسوہ حسنہ ہے، آپ دی سیرت ہے، اللہ تعالیٰ ان دے جنم توفیق عطا فرماوے. ان دے کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، سارا ایمان کل ہے، ایمان کامل ہے کہ مشکل کشا علی کا دولارہ حسین ہے. یہ سارا ایمان ہمیشہ ان چیز پر قائم رہنا، لیکن اس عشق میں اپنے عقلی دلیل کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی بھی حدیث اور قرآن پر اپنے عقلی عشق کو حاوی مت کرنا. ہاں عقلی دلیل اور عشق کے اوپر قرآن و حدیث تو حاوی ہو سکتا ہے، لیکن اپنے عقلی عشق کے سامنے وہ عشق قرآن و حدیث پر حاوی نہیں ہو سکتا. لوگ اپنی دلیل چلے میاں میرا عشق ہے، فلاں عشق نہیں. جہاں پر حدیث ہے وہاں پر عشق نہیں. جہاں پر تمہارا عشق ہو، تمہارا محبت ہو، تمہارے دل میں وہ تمام محبت کے تقاضے ہوں، لیکن جہاں پر حدیث ہوگی وہاں بھی وہ ہوگی، جہاں پر قرآن ہوگا وہاں بھی وہ ہوگا. عشق کا مقام وہاں پر آتا ہے کہ جی میں مثال آدھے میرے پیر جہاں کوئی گوئی، لیکن آنکھیں جی پیر سواگ بہت بڑا مرشد ہے تے میرے پیر جہاں کوئی کونی نے میرے پیر دے گو داتا کیڑی شے ہے. ایک مناسب تھی سی یہ میں نے ہر کسی کی ترتیب اور مناسبت اور مراتب ہیں. جو پہلے آئے وہ بہت بڑا مقام ہے، جو بعد میں آئے وہ بھی بشاید ولایت کبریٰ تک پہنچے لیکن وہ مقام نہیں حاصل کر سکتے جو پہلوں نے کیا. اور کوئی آ کے غلام حسن سواگ حضرت مجدد لسانی شیخ احمد سرندی فاروقی نقشبند کو ٹپ گئے تھی سکتے نہیں ہو سکتے. تمام سے اس طرح سے مراتب اپنی جگہ پر رکھو، تمام کو فضیلتیں دو. ابوبکر عمر عثمان و علی ہماری یہ ترتیب جس طرح سے ہے اسی طرح سے فضیلت مانتے ہیں اور اسی طرح سے محبت کرتے ہیں. ہم پنجتن کے مقام کو بھی مانتے ہیں. پنجتن کیا ہے؟ ایک نبی کا یہ پنجتن ہے، ایک ابوبکر عمر عثمان و علی اور حضور ہیں، ایک جبرائیل میکائیل اسرافیل اور اسرائیل ہے اور حضور ہے. پنجتن گھارج بھی ہے، پنجتن یارہ لال بھی ہے، پنجتن فرشتہ لال بھی ہے. مشکل کشا علی کا دولارہ حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے. مسلم کا سر بلند ہے باطل کے سامنے کیونکہ ہر دم ہمارے ساتھ ہمارا حسین ہے. وآخر دعوانا